قائد اعظم کی نجی زندگی کے انتہائی نرم اور کہہ لیجیے کہ خفیہ گوشوں پہ لکھا گیا ایک ناول اس وقت میرے پاس موجود ہے۔ اس ناول کے مصنف جو ہیں وہ 11 کتابیں تحریر کر چکے ہیں، تیسرا یہ ان کا ناول ہے۔ ان کا نام زیف سید ہے، اصلی نام ظفر سید ہے، قلمی زیف سید۔ تو ظفر سید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم لوگ بات کرتے ہیں اس ناول کے حوالے سے۔ ظفر صاحب خوش آمدید۔ بہت شکریہ جی۔ تھینک یو سر۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے اس ناول کے بارے میں کہ پہلا چیپٹر میرے پاس کھلا ہوا ہے اور 15 اگست 1947 کی شام ہے، خوشی کا موقع ہے، قیام پاکستان کا، اور قائد اعظم ایک غمگین دھن بجوا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس واقعے کا انتخاب کیوں کیا اس کتاب کو لکھنے کے لیے؟ اچھا، یہ جو واقعہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ ہے 15 اگست 1947 کی سپہر کا، جب کراچی کلب میں قائد اعظم محمد علی جناح اپنی 30-35 سال کی سٹرگل کے بعد اس کا پھل دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملک وجود میں آ گیا ہے، نیا ملک پاکستان، اور وہ اس کے پہلے گورنر جنرل کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا ان کی زندگی کی ایک سمجھ لیں کہ ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، وہ ایک نچوڑ ہے ان کی پوری زندگی کا۔ لیکن اس موقع پہ وہ بمبئی سے ٹاٹا ایئر لائن کے خصوصی چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے ایک جیز بینڈ منگواتے ہیں کین میک کی سربراہی میں، جو وہاں کا سرکردہ میوزیشین ہے۔ وہ بینڈ آتا ہے اور قائد اعظم حلف اٹھانے کے فوراً بعد اس بینڈ کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ موسیقار شوپاں کی ایک دھن پہ مبنی گیت بجائے، سو ڈیپ از دا نائٹ۔ تو اس پہ وہاں جو کھڑے لوگ تھے، کیونکہ اس میں انگریز جو ہیں وہ موجود تھے، جنرل گریسی جو آرمی چیف تھے، باقی سارے لوگ کمانڈر، اور ہمارے جتنے بھی ہو از ہو آپ کی تحریک آزادی کا، وہ سب وہاں موجود ہے۔ تو وہ جانتے تھے اس کو، تو وہ حیران رہ گئے کہ بھئی اتنا دکھی غم و اندوہ کا گیت جو ہے وہ کیوں بجایا جا رہا ہے، موت کا گیت ہے یہ۔ تو اس کے پیچھے چند ہی لوگ تھے کہ جن کو پتہ تھا کہ کیا وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ تھی کہ یہ وہی گیت ہے، یہ وہی دھن ہے شوپاں کی، جو رتی جناح ان کی بیگم، جو اس واقعے سے 18 سال پہلے فوت ہو چکی ہیں، انہوں نے جب ان کی 18ویں سالگرہ تھی، اس سالگرہ کے موقع پہ تاج محل ہوٹل میں جناح صاحب کو مدعو کیا تھا، اور اس موقع پہ یہ دھن وہاں بھی انہوں نے بجوائی تھی۔ تو جناح صاحب اتنے عرصے کی اپنی مرحومہ بیوی کو یاد کر رہے ہیں، اس اپنی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ کے موقع پہ۔ وہی رتی جو اگر زندہ ہوتی تو فرسٹ لیڈی آف پاکستان ہوتی، تو وہ اس موقع پہ اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا پسندیدہ گیت بجا کے۔ تو یہ جو لمحہ آپ نے سوال کیا نا کہ کیوں انتخاب کیا، یہ جو لمحہ ہے اس میں قائد اعظم کا جو انسانی پہلو ہے وہ پوری طرح سے اجاگر ہو کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ ورنہ ہم تو قائد اعظم کو ایک سنگ مرمر کے بت کی طرح سمجھتے ہیں، ایک بندہ جو ڈسپلن کا بہت بری طرح سے قائل ہے، جو گھڑی کی سوئی کے حساب سے چلتا ہے، جو ڈسپلن جس کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ لیکن وہ بندہ اتنا نرم، اس کی اندر اتنا نرم و نازک ہے کہ وہ اس موقع پہ وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ اپنی مرحومہ بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ سر 29 سال کی عمر میں رتی جناح جو ہیں انہوں نے خودکشی کر لی۔ اب یہ ناول جو ہے اس میں دونوں موت کے پہلو جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں کہ یہ موت تھی یا یہ خودکشی تھی، وہ دونوں آپشنز آپ نے اس میں دے دیے۔ تاریخی طور پہ ہمیں ان کی خودکشی کے کتنے ایویڈنسز ملتے ہیں؟ ان کی مطلب خودکشی کا یہ ہے کہ میں نے تھوڑا سا اس کو ویگ رکھا ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا۔ ان کے قریب جو لوگ موجود تھے ان میں کانجی دوارکا داس جو کردار ہیں جن کے ناول میں کافی ان کا ذکر ہے۔ اور تاریخی طور پہ کانجی دوارکا داس کون تھے؟ کانجی دوارکا داس جو تھے نا، یہ وہاں پہ ہوم رول لیگ ایک وہاں پارٹی تھی، قائد اعظم اس کے پریزیڈنٹ تھے بمبئی برانچ کے، تو اس کے جنرل سیکرٹری تھے یہ، تو قائد اعظم کے سیاسی پارٹنر یا ساتھی یا جونیئر پارٹنر سمجھ لیں یہ تھے۔ اور ان کا رتی اور جناح دونوں سے بڑا گہرا تعلق تھا، یہ ان کے گھر آتے جاتے تھے اور ان کے پاس ٹھہرتے تھے، تو یہ بڑا قریبی تعلق تھا۔ انہوں نے بعد میں کتاب بھی لکھی رتی پہ پہلی کتاب ان کی آئی ہے اس کے مرنے کے 30 سال کے بعد، کوئی 1950s یا 60s میں ان کی کتاب ہے۔ تو لیکن ان کا ایک انٹرویو ہے جو اس کے بھی بعد شاید 70s میں ان کا انٹرویو، جب یہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تو وہ ایک انٹرویو ہے۔ اس انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ رتی نے خودکشی کی تھی، وہ شی کوڈنٹ کوپ، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور یہ اس موقع پہ ہسپتال میں بھی موجود تھے۔ رتی، یہ تو معلوم ہے کہ رتی نے خواب آور گولیاں کھا لی تھیں،
ٹھیک ہے. اب وہ گولیاں جان بوجھ کے کھائی ہیں یا وہ غلطی سے اوور ڈوز ہو گئی، یہ تو کوئی یہ اس نہیں کا کہہ سکتا. ایویڈنس ایک اور سروجنی نائڈو کے خطوط میں بھی تو ہے اس خودکشی کا. سروجنی ہم نائڈو نے لکھا ہے کہ ہم رتی نے اس کو بتایا کہ اس نے پہلے بھی کوشش کی تھی. اوکے. ہاں پہلے اس کے اندر ٹینڈنسیز موجود تھیں. ٹھیک ہے. تو یہ 2-3 اس طرح کے شواہد ملتے صحیح. ہیں. اچھا، ناول کی بیک پہ اب بمبئی کے پھول کی کہانی جو اپنی ہی آگ میں جھلس گیا، یہ جملہ اس جملے سے میں دو مطلب لیتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہم قائد اعظم کو بری کر دیتے ہیں اس سارے اس میں لائک ناول میں، جو ہم نے آخری لائن لکھ دی کہ بھئی وہ اپنی آگ میں جھلس گیا. ہم نے یہ فیصلہ کیسے کیا کہ رتی کے ٹیمپرامنٹ کی وجہ سے، رتی کے بے تحاشات اس کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے، ایگزیکٹلی. اور اس میں قائد اعظم جو تھے وہ کیا کرتے؟ مطلب اگر کوئی آلٹرنیٹیو یونیورس ہوتی تو کیسے رتی زندہ رہ سکتی تھی؟ کوئی ایسا پہلو تھا؟ کچھ ہمیں واقعات کی روشنی میں سر آپ بتائیں گے کہاں کوئی ایک چیز ایسی، ایک دو چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ رتی کی گنجائش بچ جاتی؟ جی اس میں میرے خیال سے ہم ہم کسی ایک پارٹی کو بلیم نہیں کر سکتے ہم کہ ایسا نہیں ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے کہ یہ قصوروار تھا، یہ ویلن تھا، یہ ہیرو تھا، ایسا نہیں ہے. دونوں کی شخصیات، دونوں کے مزاج بالکل ڈائمیٹرکلی اپوزٹ تھے. 180 ڈگریز کا اختلاف تھا. جو رتی ہے وہ انتہائی شدید پیشنٹ خاتون تھی، شاعری کرتی تھی وہ. آپ اس کے خطوط پڑھیں تو اس کے خطوط میں ایک ایک فقرہ اس کا اتنا تراشا ہوا، اتنا خوبصورت، اتنا آرٹسٹک. اس کا پھر لائف سٹائل، اس کو میوزک پسند ہے، اس کو ڈانس پسند ہے، اس کو گھومنا پھرنا پسند ہے. اس کے مقابلے میں جناح صاحب جو ہیں وہ بڑے کیلکولیٹڈ شخص ہیں. ٹائم پہ اٹھنا، صبح 7 بجے اٹھنا ہے انہوں نے، 8 بجے تک اخبار پڑھنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، اپنے اس میں عدالت میں چلے جانا ہے، آفس میں چلے جانا ہے، ٹائم پہ واپس آنا ہے. تو یہ ان کی لگی بدنی زندگی تھی. تو یہ بالکل ہی ایک دوسرے کے اپوزٹ تھے. اچھا، شروع میں اپوزٹس جو ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. دو مخالف جو مقتدس کے جو قطب ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں شروع میں. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر جب اکٹھے رہتے ہیں اور جو آئلی زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے تحت جب آپ ایک چھت کے نیچے زندگی گزارتے ہیں تو وہ پھر جو مخالف پرسنالٹیز ہیں وہ پھر ٹکرانے لگتی ہیں. تو یہ ایشو ان کے درمیان ہوا کہ رتی جو تھی وہ جناح صاحب کو اپنے سرکل میں ان کو لے کے جانا چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ شام کو جائیں کسی ڈانس پارٹی میں، کہیں میوزک پہ جائیں. گھروں میں وہ میوزیشنز کو بلاتی تھیں. شملہ چلتے ہیں، گرمیاں وہاں پہ گزاریں گے. سری نگر چلتے ہیں، وہاں فرانس جاتے ہیں چھٹیاں. لیکن جناح صاحب تو بہت بری طرح کمیٹڈ تھے. یہ ان کا المیہ، ایک تو ان کی اپنی پرسنالٹی، ان کا سٹرکچر، ان کی زندگی کا پرسنالٹی کا سٹرکچر، پلس ان کی سیاسی ذمہ داریاں کہ ان کے اوپر پوری ایک طرح سے قوم کا بوجھ ان کے اوپر تھا. ان کی وہ بھی ایک وائڈر، وسیع تر ذمہ داریاں بھی تھیں کہ انہوں نے شروع میں تو کانگریس کے بڑے سرگرم لیے تھے، بلکہ کانگریس کے نمبر 1 لیڈر تھے وہ. تو انہوں نے آزادی کی جدوجہد بھی لڑنی ہے، انہوں نے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. پھر بعد میں وہ مسلم لیگ سے منسلک ہو گئے. مسلم لیگ کی پھر ذمہ داریاں، پھر ان کو حقوق دلوانے ہیں. تو یہ جو اسٹرگل تھی، تو اس کے ساتھ پھر رتی کا جو لائف سٹائل تھا وہ بیلنس نہیں کر سکے دونوں. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ ایک 16 سالہ لڑکی ہے، اس کو ایک 42 سال کا مرد پسند آ رہا ہے. تو آپ ظفر صاحب فارماسسٹ بھی ہیں اور آپ نے میڈیکل کی بھی اچھی خاصی تعلیم لی ہوئی ہے. اس میں کوئی طبی پہلو ایسا ہو سکتا ہے کہ لائک کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہو، کوئی ایسا رجحان یا میلان ان کی طبیعت کا ہو، رتی کی طبیعت کا، کہ ان کو ایک اتنا اپنے سے 24 برس بڑا آدمی پسند آ رہا ہے؟ وہ آدمی جتنا مرضی موبائل ہو، جتنا مرضی خوبرو ہو، وجیح ہو، لیکن کیا اس کی کوئی ٹیکنیکل وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ یہ ہم ظاہر یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ اشارے ملتے ہیں. اچھا. مثلاً سروجنی نائڈو ہی نے لکھا ہے کہ جب ان کی سپریشن ہوئی ہے، رتی آخری 15 مہینے جناح صاحب سے الگ رہی ہے، ان کے گھر میں نہیں رہی. تو وہ پہلے وہ اس تاج محل جو اس کا ممبئی کا ہوٹل ہے وہاں پہ رہی ہے. اس کے بعد وہ فرانس چلی گئی، فرانس میں رہی ہے. تو لیکن جناح صاحب کے گھر نہیں آئی. تو جب وہ پہلی بار جناح صاحب سے الگ ہو کے لڑ کے وہ ہوٹل منتقل ہوئی ہے، تو سروجنی نائڈو نے لکھا ہے کہ اس نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو، ہوٹل میں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ اس کا الفاظ ہیں کہ وہ تو برف کی دیوار ہیں. تو یہ ایک فقرہ ہے
کہ اس سے آپ جو بھی نتیجہ اخذ کر سکیں. اچھا برف کی دیوار سے مجھے بالکل وہ ایک سین یاد آ گیا کہ اب ایک کتا ہے اس میں لوفر الملک, جی وہ اور ایک اور کتا وہ بولش. قائد اعظم کی خوابگاہ میں وہ جاتے ہیں اور ان کو مطلب فل بھگدڑ مچا دیتے ہیں, وہاں اٹھا پٹخ ہو جاتی ہے, اور قائد اعظم اس کے بعد اس ناول کے بقول انہوں نے گھور کے دیکھا اور وہ کتے وہاں سے بالکل دم دبا کے بالکل خاموشی سے نکل گئے. تو یہ منظر میں کتنی صداقت ہے, اس کا کوئی ایویڈنس ہمیں ملتا ہے یا یہ منظر آپ کا مطلب شاکار ہے؟ انڈیڈ اٹس اے شاکار نہیں, سین. یہ تو اس کی اس طرح سے مطلب ہسٹری میں موجود نہیں ہے, لیکن یہ جو کتے ہیں تو یہ میں بتاتا چلوں کہ رتی جو تھی نا وہ بہت پیٹ لور تھی, بہت بڑی پیٹ لور. تو اس کے پاس ہر وقت 5-7 کتے, 8-10 بلیاں یہ موجود رہتی تھیں, اور وہ جہاں جاتی تھی ساتھ میں یہ اس کے ملازم ٹوکریاں اٹھائے ہوئے, اور ٹوکریوں میں نیچے برف بچھا کے, اس میں گرمی میں, انڈیا کی گرمی ہوتی ہے. یہ تو وہ بلی کی زبانی آپ نے بلی کہلوایا کے بھی ہے. جی جی. اچھا تو وہ نیچے برف ہوتی تھی, اوپر گدیلیاں ہوتی تھیں, اوپر بلیاں بیٹھی ہوتی تھیں تاکہ ان کو کہ اس زمانے میں اے سی کا رواج نہیں تھا, اب ہم بات کر رہے ہیں 1920-22 کے زمانے کی. تو بلیاں اور کتے تو تھے, لیکن جناح صاحب جو تھے وہ یہ ریکارڈڈ ہے کہ وہ اس سے تھوڑا چڑھتے تھے کہ ظاہر ہے کہ آپ جا رہے ہیں کہیں کسی دوسرے شہر جا رہے ہیں اپنے کسی سیاسی مصروفیات, مثلا دہلی میں کوئی اجلاس ہو رہا ہے اور جناح صاحب ساتھ میں رتی کو بھی لے گئے. اب رتی کے ساتھ 8 کتے بھی جا رہے ہیں اور 12 بلیاں بھی جا رہی ہیں, اور ان کے ساتھ کوئی 10 نوکر بھی جا رہے ہیں ان کے. تو وہ یہ موجود ہے کہ وہ اس سے تھوڑا چڑھتے تھے اس چیز سے. تو اس کو میں نے پھر تھوڑا سا ڈراماٹائز کر کے تو میں نے اس واقعے کی لوفر الملک, اور یہ ایکچوئل نام ہے, رتی نے کتے کا نام لوفر الملک رکھا تھا کیونکہ ان کے گھر میں یہ الملک قسم کے نواب اس نام والے بہت آتے تھے. تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے یا کسی مقصد کے لیے اس نے کتے کا نام لوفر الملک رکھا تھا. اور دوسرا کتا بولش جس کا میں نے ذکر کیا, وہ بولشوک جو تھے روس والے, اوکے, تو ان سے متاثر ہو کے رتی نے دوسرے کتے کا نام بولش رکھا تھا. اس طرح کئی ان کی بلیوں کے نام اور کتوں کے نام وہ. میرا یہ خیال ہے کہ رتی نے محبت میں رکھا ہوگا سر, شی واز سو مچ ڈیپلی ان لو ود دوز پیٹس کہ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ٹریبیوٹ دینے کے لیے کہ یار اس کی پرسنالٹی ایسی شاندار ہے, اس کو ہم بولش کہتے ہیں, اس کو ہم مطلب لوفر الملک اٹس اے نیم, اتنا زبردست نام ہے. اچھا اب وہی قائد اعظم جن کے گھورنے سے جو ہے کتے دم دبا کے بھاگ گئے, رتی کی موت کے بعد 3 کتے اس قائد اعظم نے پالے, اور مطلب یہ بھی سر کیسی تاریخ ہے اسی کتاب میں. مجھے آپ یہ بتائیں, صرف ایک بات بتائیں, اس کتاب کو لکھنے کے درمیان آپ پہ کبھی ڈپریشن طاری ہوا یا کبھی روئے شوئے آپ کسی منظر پہ یا کچھ ایسا ہوا؟ جی بالکل, جب آپ کچھ چیز لکھتے ہیں مطلب رائٹر وہ کرب سے گزرتا ہے, اس کو اپنے اوپر طاری کرنا پڑتا ہے کرداروں کو. تو جب تک وہ کردار اس کے اندر حلول نہیں کر جاتے تب تک وہ اس کی جو جڑ ہے اس کو پکڑ نہیں سکتا, اس کے ایسنس وہ لفظوں میں منتقل نہیں ہو سکتا. تو وہ میں نے کئی بار یہ ایکسپیرینس کیا. تو گلمینہ لکھتے وقت بھی, گلمینہ بھی ایک فیمیل کیریکٹر ہے, وہ ٹریجک کیریکٹر ہے, اور رتی جو ہے, رتی تو بہت بڑی ٹریجڈی ہے, بہت بڑا ٹریجک کردار ہے. اور آپ نے محسوس کیا ہوگا, میں نے کچھ اس میں ہنٹس دیے ہیں کہ جو عظیم ناول ہیں تاریخ میں, تو ان میں جو ہیروئنز ہیں جیسے آنا کارینینا جو ٹالسٹائی کا عظیم ناول ہے, اس کی جو آنا ہے رتی کی ہو بہو وہی سٹوری ہے. حالانکہ وہ فکشنل ہے, رتی ایکچوئل ہے, تو وہ زیادہ پاورفل ہے میرے نزدیک, وہ زیادہ رلاتی ہے, رتی کا زیادہ بڑا کردار ہے آنا کارینینا سے. اسی طرح سے ایک اور بہت بڑا فکشنل کیریکٹر ہے مادام بواری جو فلابیئر کا ناول ہے. تو اس کا جو کردار ہے مادام بواری کا, ایما کا کردار, وہ بھی رتی کے ساتھ جا کے جڑتا ہے. ان کا المیہ ایک جیسا ہے, اس کا آنا کارینینا کا بھی, ایما باوری کا بھی اور رتی کا بھی, لیکن فرق یہ ہے وہ فکشنل ہے, یہ ایکچوئل ہے. تو یہ تو آپ کو تڑپاتی ہے, رلاتی ہے. اچھا, غیر جذباتی, چونکہ آپ بھی قائد اعظم نما ہیں اور سراسر عقلی بات کرتے ہیں, تو اگر آپ اپنے رونے کا اعتراف کر رہے ہیں تو سر لیٹ می ایڈمٹ کہ یس آئی ہیڈ اے ہیوج ڈپریشن آفٹر ریڈنگ دس ناول لائک فار ایٹ لیسٹ اے ویک. اور میں خیال ہے اسی نوٹ پہ ہم اس پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں, کچھ پڑھنے والوں کے لیے بچایا جائے. انڈیپینڈنٹ اردو کی طرف سے حسین جمال و ظفر سید کو اجازت دیجیے. کتاب کا نام ہے رتی, منگوانے کے لیے اس کا لنک آپ کو ساتھ دیا جائے گا. بہت شکریہ, السلام علیکم.